جو شخص زکوٰۃ دے گا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو. آزاد کا مطلب ہے کہ غلام نہ. اور پہلے کے زمانے میں یہ غلامی کا دور تھا. ایسا نہیں ہے کہ غلام مسلمان سے بنایا کرتے تھے، یہ غلط تصور ہے. یہ غلامی کا رواج آج سے 200 سال پہلے ختم ہوا ہے، انگریزوں نے ختم کیا، اور یہ اس کو اپنے لیے بڑا کارنامہ وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے، آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیجیے کہ غلامی کو کیسے ختم کیا جائے اس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی تھی. کسی نے رمضان میں جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اللہ کہتا ہے تحریر رقبہ، غلام آزاد کر. کہا کسی نے جھوٹی قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیا، کہا غلام آزاد کر. تو کفاروں کی شکل میں اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے غلامی سے لوگوں کو نجات دلانے کی طرف قدمیں بڑھائیں. اس زمانے میں ہر قوم میں، غیر مسلموں میں بھی داس اور داسیوں کا رواج، ان کے یہاں بھی غلام بنایا جا سکتا. انگریز افریقہ کے لوگوں کو جہازوں میں بھر بھر کر لاتے اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا کر. تو جو قوم کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتی تھی اس قوم کو وہ اپنا غلام بنا لیتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا، طاقت کے زور پہ. کوئی قانون نہیں تھا جو انہیں روک سکتا. یہ ایک عام روش تھا اس زمانے کے اندر. تو کہا کہ وہ آزاد انسان، اگر کوئی انسان غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہے جس نے اس کو خرید رکھا. اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی غلام کو بیچے اس غلام کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کے سید کا ہے، بیچنے والے کا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں لیست علی العبد زکوٰۃ حتی یعتق، بندے پر، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں یہاں تک کہ وہ آزاد کر دیا جائے. تو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک انسان بیٹے کا مال باپ کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا انت ومالک لابیک، اسی طرح سید کا تصرف ہے غلام کے مال پر. غلام کا پورا مال اس کے آقا کا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. جیسے